और ये मेरा पैगाम खुदा का वास्ता है, आप इकरा कमल के बाप तक पहुंचा दो। तुमने तो एक एक बेपर्दा नहीं, बल्कि तेरी तो पांच पांच बेटियां, तेरी तो पांच पांच बेटियां जो तेरे सामने बेहयाई और बेपर्दगी कर रही हैं। और तुझे दयूस कहा गया है, तुझे दयूस कहा गया। तू बेपर्दा बेटियों को नचवाता है और उनके पैसे लेके खाता है। और ऐसा मर्द जो अपनी बेटियों की कमाई खाता है, हराम की कमाई है, वो दयूस कहा गया है। तुझे दयूस कहा गया। तू बेपर्दा बेटियों को नचवाता है और उनके पैसे लेके खाता है। और ऐसा मर्द जो अपनी बेटियों की कमाई खाता है, हराम की कमाई है वो। तूने, अल्लाह ने तुझे पांच बेटियां दी, एक दी, दो दी, तीन दी, चार, पांच, पांच छह दी हैं, लेकिन तूने उनको नचवाया, उनसे पैसे लिए, तूने टिकटॉक बनवाई, तूने यूट्यूब पे तो उनके पैसे खा रहा है। खुदा का वास्ता अब भी सुधर जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, कैसे हैं? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि इकरा कमल की है एनिवर्सरी। इकरा कमल ने अपनी एनिवर्सरी कर ली। ये वो लड़की है जो एनिवर्सरी करती है, मंगनी हुई तो पैसे कमाए, निकाह हुआ पैसे कमाए, और रुखसती से पहले ही ये लड़की हनीमून पे चली जाती है, यानी डक्की बाई और अरूब जुतोई के साथ। चलो जी, वहाँ पे मंगनी के बाद ही डायरेक्ट हनीमून होता है या हनीमून होता है, खैर मुझे तो इन चीज़ों का इतना नहीं पता। तो ये वो लड़की है, तब पैसा कमाया, मंगनी पे पैसा कमाया, निकाह पे पैसा कमाया, बारात पे पैसा कमाया, हनीमून पे जाके पैसा कमाया। ये वो लड़की है अब एनिवर्सरी पे पैसे कमा रही है। आप लोग कहेंगे कि हम लोगों के क्या करते हैं, मंगनी पे हमारे पैसे लगते हैं, मंगनी पे भी हमारे पैसे लगते हैं, और निकाह पे भी हमारे पैसे होते हैं, बारात पे भी पैसे लगते हैं। लेकिन ये इकरा कमल ऐसा क्या करती है कि इसको पैसे देने नहीं पड़ते, बल्कि आगे से पैसे लेती है। ये वो लड़की है जो घटिया, जो लड़की ने बेहयाई, ये सब कुछ इससे सरेआम कर दिया है। मैं कहती हूँ ये वो लड़की है जो आज को देखा देखी कल को हमारी लड़कियां भी, हमारी बेटियां भी हमें कहेंगी कि माँ मेरी भी शादी से पहले, यानी कि रुखसती से पहले मेरी मंगनी हो, मंगनी के बाद मेरा निकाह हो, और उसके बाद फिर हम जाएंगे हनीमून करने के लिए। ये क्या, ये सारी बातें, ये पता नहीं किस तरह की, ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी लड़कियां हैं, ये पंजाबी लड़कियां, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली लड़कियां, और दीन इस्लाम मुसलमान ये लड़कियां। लेकिन ये इकरा कमल, अब चले जी खार बात करते हैं, इकरा कमल ने पैसे कमाए। अब इकरा कमल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये वो वाली बात है। असल में एक औरत होती है इस तरह आती है, एक औरत होती है मुकम्मल, कोई और आपने देखा होगा शरई पर्दे के साथ आती है, और एक औरत होती है ये कपड़े भी उतार कम कर दिए, दुपट्टे भी उतार दिए, हिजाब भी उतार दिए, और पैसे कमाना। आपको मैं बताती हूँ यूट्यूब के ऊपर आप लोग भी, ये कौन लोग हैं जो बड़े रातों रात वायरल हो रहे हैं। आपने एक लड़की है जिसका नाम है फातिमा, वो टिकटॉक कर रहा है, एक रात में वो मैच खेलती है और 4 शेर जीत लेती है, जबकि एक शेर की कीमत है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, अगली रात वो फातिमा मैच खेलती है तो वो कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ ले लेती है। अब ये मैच ऐसा, आखिर वो कौन सा मैच है जो 4 शेर ले लेती है, और वो कौन सा मैच है कि जो बच्ची कोठी बंगला चुबारे ले लेती है। ये वो मैच है जो बेहयाई का होता है, जो मैं लाइव अगर कोई बैठता है तो फिर अगला जो बंदा उसको डिमांड करे, फलां काम कर, फलां काम कर, फलां काम कर, और अगर लड़की वैसे ही बुरी है तो वो उसकी बातों में, उसके कामों में हाँ मिलाती जाएगी, अगला जो कहेगा वो करती जाएगी। तो फिर शेर तो क्या, वो बहुत कुछ हासिल कर सकती है, कोठी बंगला चबारी क्या, वो तो अपने नाम पे कंट्री भी शायद लगवा ले। नाज़रीन सामीन, ये तो इकरा की, वो एक टिकटॉकर फातिमा की बात थी। अब मैं इकरा की भी बात करती हूँ। इकरा कमल आखिर करती क्या है, ये MBBS एक डॉक्टर है, लेकिन क्या उसने कचरे के डब्बे में वो डिग्री फेंक दी है और अपने करतूत दिखा रही है, कभी गा रही है, कभी नाच रही है, कभी माँ बाप के साथ, कभी बहन भाइयों के साथ, और उसका बाप भी एक नंबर का, मैं डैश में कहूँगी ब्रैकेट में एक नंबर का। अब आप मुझे बताएं वो क्या है। जिसके सामने उसकी बेटी नाच रही हो वो बाप को मैं क्या कहूँगी, जिसके सामने उसकी बेटी ने एक वो डाली हो, शर्ट डाली हो, और शर्ट के ऊपर इधर करके वो होंठ बने हो और जुबान निकली हो और गंदी तस्वीरें बनी हुई हो शर्ट के ऊपर, उस बाप को मैं क्या कहूँगी। और वो बाप के सामने एक बेटी पूछे, बाबा मैं शादी से पहले ही अपने मंगेतर के साथ हनीमून पे जा सकती हूँ, और बाप आगे से कहे हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरी बेटी नहीं हो, तुम तो मेरा बेटे हो, उस बाप को मैं क्या कहूँगी। और ये जो हम कहते हैं ना पढ़े लिखे गले हैं, पढ़े लिखे गले, वो उनकी मिसाल इस तरह से है। हम लोग कहते हैं मेरी बेटी नहीं है, ये बेटा है। अगर बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं ना होता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटी और बेटे दोनों को मिक्स करके भेज देते। खुदा न हासा, खुदा न हासा। और उसकी जेंडर के बारे में आप लोग, तीसरी मखलूक के बारे में आप जानते हैं वो कौन है उसका जेंडर।
بھئی اللہ رب العزت نے جس کو بیٹی بنایا ہے تو وہ بیٹی ہے، اور جس کو بیٹا بنایا تو وہ بیٹا ہے۔ بیٹے کی اور بیٹے کی حدود میں کچھ فرق ہے۔ بیٹا گھر میں بٹھاؤ گے تو لوگ زنانہ کہیں گے، لوگ خسرا کہیں گے، لوگ حد حرام کہیں گے۔ لڑکے کو گھر سے باہر نکل کے حق حلال کی رزق حلال کمانا ہوگا، اور لڑکی کی حدود یہ ہے وہ گھر سے باہر ایویں نہ نکلے، اور دوپٹہ لے، حجاب لے، پردے کے ساتھ، اور عورت مردوں کے ساتھ جا کے شانہ بشانہ جس طرح مردوں کے ساتھ گھس کے، یہ سارے عورت کی ایک لمٹ ہے، عورت کی ایک حدود ہے۔ عورت مردوں کی طرح کام وہ نہیں کر سکتی جو مرد کام کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے، لیکن نہیں، اقرا کا باپ کہتا ہے میری بیٹی بیٹی نہیں، میری بیٹی بیٹا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اعتماد اور اعتبار اور بھروسہ والدین کو کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹی کو بیٹا بنا کے پھر ننگا کر کے اور کپڑے کام کر کے اور کہنا کہ جا فلانے کسی غیر لڑکے کے ساتھ جا کے کہنا کہ فلاں کنٹری میں جا۔ ارے تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا کہ دو انسانوں کے بیچ میں اگر اللہ رب العزت موجود ہے نا ہر جگہ، تو شیطان بھی انسان کے تنہائی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جہاں لڑکی لڑکا ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان تو خون کے اندر دوڑ رہا ہے۔ میرا اللہ رب العزت کا فضل ہو، میرا رب چاہے تو انسان اپنے گناہوں سے اس کو بچا سکتا ہے، ورنہ انسان ایک فطری عملی طور پہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، قدم قدم پہ وہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں جی، باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی بیٹا ہے، تو ٹھیک ہے پھر جاؤ بھیجو، بھیج رہے ہو۔ اور یہ اقرا کمل نے تو ہماری پکڑ کے یوٹیوب پکڑ کے ساری خراب کر دیا، ہماری نئی نسل کو اس بیٹی نے خراب کر کے رکھ دیا۔ یعنی کہ ہماری بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہیں، ہمارے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، جو وہ کر رہی ہے، جیسا کر رہی ہے، لوگ اس کو دیکھتے کہ بڑے مزے لے رہے ہیں۔ یہ اقرا کمل، یہ سسٹرولوجی، یہ 5 بہنیں ہیں، 6 پتہ نہیں کتنی بہنیں ہیں، لیکن میں کہتی ہوں اس کے باپ کو میں وارننگ دے رہی ہوں۔ میں اس کے باپ کو وارننگ، میں کون ہوتی ہوں دینے والی؟ اس کے باپ کو میں یہ کہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے اور میرے رب نے دین اسلام میں ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو بے حیائی خود کروائے، یعنی کہ پردہ نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، لیکن مجھے اس بارے میں اللہ مجھے معاف کرے، میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہ رہی ہوں۔ اور چلے جی، حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو لے کے جائے گی۔ یہ سسٹرولوجی کے باپ کو میں سنا رہی ہوں، اقرا کمل کو سنا رہی ہوں۔ اقرا کمل، اس کی بہن اور 5 اور 6، اقرا کمل سسٹرولوجی، یہ تیرے باپ تیری ماں پیو نے میں پہ سنانی ہے کہ حدیث مبارکہ دین اسلام میں آیا ایک عورت اپنے بھائی کو، اگر ایک عورت بے پردہ ہے، ایک عورت بے پردہ ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، ایک عورت اپنے باپ کو دوزخ میں لے کے جائے گی، وہی ایک عورت اپنے شوہر کو دوزخ میں لے کے جائے گی، وہی بے پردہ عورت اپنے بھائی کو لے کے جائے گی، اور وہی بے پردہ، بے شرم، بے حیا عورت اپنے بیٹے کو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ کیوں لے کے جائے گی؟ بے گناہ تو اس نے کیا ہے، بے پردہ تو اس نے کیا، بے حیا تو وہ، بے شرم تو وہ ہے، لیکن اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ بھئی جانا ہے، جائے گا وہ، اور اس لیے جائے گا کہ اس نے اپنی بیٹی کو روکا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی بیٹی کو روکا کیوں نہیں؟ بیٹا تھا تو اس نے ماں کو کیوں نہیں روکا؟ اگر شوہر ہے اس نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں روکا؟ اور اگر جی پتہ چلا ایک عورت بے پردہ، بے حیا، بے شرم، ایک عورت ہے بے پردہ ہے، بے حیا، اور 4 بندوں کو لے کے وہ دوزخ میں جائے گی۔ اور یہ میرا پیغام خدا کا واسطہ ہے، آپ اقرا کمل کے باپ تک پہنچا دو۔ تم نے تو ایک بے پردہ نہیں، بلکہ تیری تو 5 بیٹیاں، تیری تو 5 بیٹیاں جو تیرے سامنے بے حیائی اور بے پردگی کر رہی ہیں، اور تجھے دیوس کہا گیا ہے، تو بے پردہ بیٹیوں کو نچواتا ہے اور ان کے پیسے لے کے کھاتا ہے۔ اور ایسا مرد جو اپنی بیٹیوں کی کمائی کھاتا ہے، حرام کی کمائی ہے وہ، ظاہر حلال رزق حلال بھلے وہ بیٹی کمائے یا بیٹا، وہ رزق حلال ہے۔ اور جس کی بیٹی ناچ کے کمائے، ٹک ٹاک کرے، یوٹیوب کرے، بے پردہ اور ننگی ہو کے، اور سب کچھ ایسے کہ ہنس کے، یہ ساری بے پردگی، بے حیائی، فحاشی کے اڈوں سے اگر پیسے کمائے تو اس کمائی کو کیا آپ جائز کہو گے؟ اور خدا کا واسطہ میرا پیغام اقرا کمل کے باپ تک پہنچا دو کہ دنیا تو نے اپنی سنوار لی، لیکن تیری آخرت تباہ و برباد ہو چکی ہے، تیری آخرت تیری تباہ ہو چکی ہے۔ تو نے 5 بیٹیوں کے، تم جنت میں بھی جا سکتے تھے بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے، لیکن نہیں، یہ بیٹیاں اللہ رب العزت اس کو ہی دیتا ہے جس سے میرا رب بڑا راضی ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ کو بخشنا ہوتا ہے میرے رب نے اپنے فضل سے، تاکہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں۔ لیکن اللہ نے تجھے 5 بیٹیاں دی، 1 دی، 2 دی، 3 دی، 4، 5، 6 دی ہیں، لیکن تو نے ان کو نچوایا، ان سے پیسے لیے، تو نے ٹک ٹاک بنوائی، تو نے یوٹیوب پہ تو ان کے پیسے کھا رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اب بھی سدھر جا، توبہ کر لے اور واپس آ جا۔ تو پھر ایسے کو صبح کو بھولے کو بھولا نہیں کہتے۔
اور خدا کا واسطہ اپنی بیٹیوں سے بھی کہو اور خود بھی توبہ کر، خود بھی توبہ کر اللہ کا واسطہ۔ اور تو بیٹیوں کے سلسلے سے ذریعے سے تو جنت میں جا سکتا تھا اس کی بہتر تربیت کر کے، لیکن تو بیٹیوں کے سلسلے ذریعے سے تو دوزخ میں جا رہا ہے۔ وقتی طور پہ تو بڑا کوٹھی، بڑی شہرت، بڑی دولت ہے تیرے پاس، لیکن کیا آخرت میں تیرے پاس جنت ہے؟ کیا رب کا فضل، رب کی رحمت، رب کا کرم تیرے اوپر ہے؟ اگر نہیں تو پھر سوچ اور ماتم کر اپنی عقل کے اوپر۔ لیکن خدا کا واسطہ پلیز آپ لوگوں سے کہوں گی کہ میری ویڈیو اقرا کمل کے باپ تک پہنچا دی جائے۔ اس کے باپ کو میں ایک دفعہ اس کی غیرت، اس کا ضمیر زندہ اور جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گی، اور وہ یہ کہ خدا کا واسطہ اللہ نے تجھے 5 اور 6 بیٹیاں دی تھی کہ تاکہ تو سیدھا جنت میں جائے اس کی بہتر پرورش کر کے، لیکن وہی 5 بیٹیاں تجھے دوزخ میں لے کے جائیں گی، کیونکہ تو اپنی بیٹیوں سے نچواتا ہے، ان کو ٹک ٹاک پہ نچواتا ہے، ان کو دولت کے واسطے، پیسے کے واسطے۔ تیری بیٹیاں بے حیا ہیں، تیری بیٹیاں بے پردہ ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو پردے کے لیے نہیں کہتا، تو اپنی بیٹیوں کو پردے کے لیے نہیں کہتا، اور تو ہی ہے جو ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، لیکن تیری تو 5 بیٹیاں ہیں، اور تو کس کس کا حساب، کس کس کا جواب دے گا اپنے میرے سونے رب ذوالجلال کو؟ یہ خدا کا واسطہ ہے، میری ویڈیو اقرا کمل کے باپ تک پہنچا دیں، یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور یہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو کو عام کریں، وائرل کریں، پھیلائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہاں تاکہ آپ کے یہ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنے سے یہ ویڈیو یوٹیوب آگے تک بھیجے گا، اور ہو سکتا ہے یہ میری ویڈیو اقرا کمل کے باپ تک پہنچے اور اس کو عقل کے ناخن آئیں اور توبہ کریں، اور اس توبہ میں آپ کا بھی برابر کا حصہ ہوگا، کیونکہ آپ نے تھوڑی سی میری مدد کی اور وہاں تک ویڈیو پہنچی اور اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی۔ تو دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔